نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ باتیں ربیع الثانی کے بارے میں کریں گے، اور ہمارا آج کا یہ لیکچر اسی منتھلی لیکچرز کی ایک کڑی ہے جو اسلامک مہینے اور ان کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ محرم کے بارے میں ہم بات کر چکے، سفر کے بارے میں سن چکے، ربیع الاول کے بارے میں ایک سے زائد لیکچر ہوئے اس سال۔ جب میں ربیع الثانی جو کہ آج کا ہمارا موضوع تھا اس کے بارے میں دیکھنے بیٹھی، اور الحمدللہ ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے سنا ہے، تو ربیع الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر میں دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو اپنے شمسی کیلنڈر کے ایونٹ کریں تو اپریل کی جو حیثیت ہے وہ اسلامی کیلنڈر میں ربیع الثانی کی حیثیت ہے۔ اس مہینے کے بارے میں کوئی بات بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، کیونکہ مہینے تو 12 ہیں۔ جیسے موسم 4 ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کسی وجہ سے خاص کر دی جاتی ہیں، کوئی چیزیں کسی واقعے کی وجہ سے خاص ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے مہینے کے لیکچر میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں اور کسی کو بات عجیب نہ لگے تو ربیع الاول کی بھی کوئی خاص عبادت ہمیں قرآن سنت سے نہیں ملتی۔ یہ بات سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کی وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ معروف ہے، لیکن جیسے محرم کے کچھ روزوں کی بات ہے، ذی الحج کے 10 دنوں کی بات ہے، رمضان میں روزوں کی عبادت ہوتی ہے، تو اس ناطے سے ربیع الاول کی کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ربیع الثانی کا مہینہ یہ چوتھا مہینہ ہے، اس بارے میں کوئی بھی چیز ہمیں نہ تو قرآن سے نہ صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان سے نہیں ملتی تو ہم خود کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی سورۃ حجرات کی پہلی آیت ہے، ذرا سا اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، تھوڑا سا اس کو محسوس کریں، اے ایمان والو۔ اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نسبت سے پکارا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی کہہ کے پکار دے اس کو حق ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو عزت دی ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ تورات میں بعض اوقات یا ایھا المساکین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ ہمیں تو آج اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یا بنی اسرائیل کہہ کے بتاتے ہیں نا، لیکن جس طرح آج ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کا ہے تو وہاں مساکین تھا، کیونکہ اس قوم میں غرور بہت ہے تو اللہ اس تکبر کو توڑنا چاہتے تھے۔ تو یہاں ایمان کی نسبت ہے، اور یہ نسبت ہے جو ہمارے دین کی اصل ہے۔ یہ نہیں کہا گیا یا ایھا العرب، اے عربو، اے عجمیوں، اے کالو، اے گورو، اے مردو، اے عورتوں، یہ نہیں کہا گیا۔ اے پاکستانیوں، اے اوسلو والو، اے امریکہ والو۔ آپ دیکھیں ہر نسبت سے پاک ہمارا دین ہے۔ اللہ کرے آج کے دور میں ہم مسلمان اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہمارے دین میں کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ، عورت کو مرد پہ، مرد کو عورت پہ، کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں۔ اسی سورہ حجرات کی ایک آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ایمان ایک ایسی کموڈٹی ہے، ایمان ایک ایسا راس المال ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر قرآن پاک میں بارہا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک شرف بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نسبت سے پکارا۔ ذرا سا اس کو تھوڑا سا دیکھیں، یا ایھا المنافقون کہیں نہیں ہے، کل یا ایھا الکافرون ہے، منافقوں کا تذکرہ ہے، لیکن جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، تو یا ایھا الذین نافقوا قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت ایتھکس ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے سیکھنے والی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تھی نا، تو آپ اس آیت پہ کہتے غور سے سنو، تمہارے رب نے تم کو آسمانوں سے پکارا۔
جس کو آج میں اور آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں لانگ ڈسٹینس کال ہے. اب تو وہ کالوں کی کوئی عزت ہی نہیں رہی نا. فری کھاتے ہیں پورا پورا دن، پورے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. ایک وقت تک لانگ ڈسٹینس کال کی بڑی ویلیو تھی. گھر والے سارے اتھلے پتلے ہو جاتے تھے جی باہر سے کال آئی ہے. 3 منٹ کی کال ہوتی تھی یا 6 کی ہوتی تھی اور وہ گھبراہٹوں میں ہی آدھا وقت گزر جاتا تھا. تو آپ سوچئے کہ پاکستان میں بیٹھے جب امریکہ سے کال آئے تو گھر والے کتنے کانشیس ہو جاتے تھے. تو یہ تو 7 آسمانوں کے اوپر سے کال ہے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جھومتے جھامتے ان آیتوں کو سنتے ہیں، ان کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے رب نے ہمیں پکارا ہے. چلیے الحمدللہ آپ تو سننے کو تیار بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لا نہیں تو قدموا تم قدم بڑھاؤ، بین یدی آگے، اللہ ہی اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں بیٹا دادوں کے آگے نہ چلنا، بیٹا اپنے ابو سے آگے نہ چلنا. فزیکلی تو سمجھ آتا ہے نا. اور یہ ہمارے دین کا ایک بڑا خوبصورت ادب ہے کہ بزرگوں کے آگے نہیں چلتے یا بڑوں سے پیچھے ہی رہنے میں ایک سعادت ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ سے آگے نہ چلو، رسول سے آگے نہ چلو. رسول سے آگے نہ چلنے والی بات تو سمجھ آتی ہے کب؟ جب آپ زندہ تھے. الحمدللہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھے، آپ اس دنیا میں تھے، آپ اپنے اصل وجود کے ساتھ دنیا میں موجود تھے نا. تو صحابہ کرام واقعی اللہ کے نبی سے آگے نہیں چلتے تھے، گھبراتے تھے. اللہ یہ کہ اللہ کے نبی خود کہہ دیں کہ آپ آگے چلیے، آپ نے راستہ دکھانا ہے تو یہ ایک اور بات ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے آگے چلنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی وجود آپ کو مجھے نظر آتا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا کہ جس کو ہم دیکھ سکیں. اور دوسری بات ہے کہ جب تک رسول اپنے ظاہری وجود کے ساتھ اس دنیا میں تھے تب تک تو اس آیت پہ عمل کر لیا. آج میں اور آپ کیسے اللہ کے رسول سے آگے چلیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو اللہ مکہ اور مدینہ لے جائے اور اللہ مجھے اور آپ سب کو ساتھ ہی لے جائے، کیا بڑی بات ہے. آپ جا کے دیکھیں تو روضے کے قریب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے ساتھ یہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں جوتا لے کر نہیں جاتے تھے، مدینہ شہر میں جوتا نہیں پہنتے تھے، محبت تھی. نیا جوڑا پہن کے حدیث کا درس دیتے تھے، کہتے تھے صاحب قبر کی عزت کے لیے ایسا کرتا ہوں. دل میں عزت ہوتی ہے تو رویوں سے پتہ چلتا ہے، باتوں سے، چلنے سے، پھرنے سے، ایک ایک اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہونا یہاں فزیکل ایک حد تک، لیکن اصل میں اس سے کیا مراد ہے؟ اب میں اس وقت چونکہ تفسیر میں نہیں ہوں، آپ چاہیں تو سورہ حجرات، سبیل الجنہ یا کسی بھی تفسیر کے سیٹ سے جا کے اس ایک آیت کی تفسیر سنیں، کم از کم گھنٹے کی ملے گی آپ کو اس کی تفسیر. کئی ڈفرنٹ اس کی شکیں ہوتی ہیں، آج وہ موضوع نہیں ہے. لیکن سمپل سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کر آگے نہ بولو. بات واضح. جہاں اللہ اور اس کا رسول کچھ کہہ دے اس کے بعد اب تم اپنی مرضی نہ کرو، زبان نہ چلاؤ، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اپنے بارے میں اتنے خوش فہمیوں کا شکار نہ ہو جاؤ کہ میں تو اتنا عقل مند ہوں کہ 1400 سال پرانا دین جو ہے وہ آج میرے لیے کوئی اتنا اہمیت والا نہیں، میں ایک دین کا نیا ورژن پیش کر سکتا ہوں. آج کے دور میں ریلیجن میڈ ایزی کے نام پہ دین کو آسان نہ کرو، کچھ نکالو اور کچھ ڈالو نہیں، پک اینڈ چوز نہ کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں پیور اورنج جوس آپ نے اورنج میں سے نکالا، وہ پیور ہے. اب آپ اس میں کچھ وائٹامن ڈی ڈال دیں تو بھی وہ پیور نہیں رہے گا، کچھ اس میں نکال دیں تو بھی وہ پیور نہیں رہے گا، اس میں کوئی پریزرویٹوز ڈال دیں وہ بھی وہ نہیں رہیں گے، وہ بھی یہ نہیں رہیں گے. ہر چیز کو اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ ہمارے دین کی حد بندی ہے. آپ اپنے گھر کی 4 دیواری کھڑی کرتے ہیں نا تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ پابندی ہوتی ہے 1 انچ بھی اگر آپ نے دوسرے کے گھر کی اپنے دیوار میں ڈال دی وہ دیوار توڑ سکتا ہے. اور ایسا کسی کے ساتھ ہوا، ہمارے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا، کسی جگہ کی بھی بات ہوگی کہ صرف دیوار کی باہر جو گھر جو بنایا اتنی سی فیو انچ کیا 1 انچ سے بھی کم ہوگا، صرف دیوار ادھر سے ادھر تھی. اور جب نیبر نے کچھ کہا تو آ کے انہوں نے فیتے لے کے ناپ لیا، واقعی ادھر تھی. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ 1 کی بدلے میں آپ سے 10 لے لیں. 1 انچ زمین کا ٹکڑا خرید لیں، آپ ان سے خرید سکتا ہے نا بندہ. آپ کہتے ہیں آپ 100 کروڑ کی بجائے 10,000 لے لیں، نہیں دینا، توڑو اس کو، کیونکہ رول از رول. آپ نے دیوار بنانے سے پہلے نہیں پوچھا، ہمیں یہ بات ہے آپ نے ہمارا حق مارا. دنیا میں ہم کتنے کیوریس ہیں. جہاز میں آپ اپنی سیٹ پیچھے سے چھوڑ کر صرف سیٹ ہی بدل لیں، اٹھاتے ہیں آپ کو کہ نہیں؟
اکانومی کلاس سے اٹھ کر آپ فرسٹ کلاس میں اپنے جا کے رکھ لیں کہ خالی پڑی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلائٹس ایسی ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو شارٹ ٹرم فلائٹس ہوتی ہیں, اگلی سیٹس خالی رہتی ہیں, پیچھے والے تھسے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کوئی فرسٹ کلاس والا آیا نہیں, لیکن آپ نہیں جا سکتے, ہے نا. اور مثالیں لے لیں. میری ساتھ جو سسٹر تھی مجھے اتارا, پھر پیچھے چلی گئی, کیا ہوا استاذہ میں نے پارکنگ صحیح نہیں کی. کیا ہوا ہوگا بلا, وائٹ لین کے اوپر آ گئی ہوگی, اوپر بھی نہیں آتی. اتنی ذرا سی ادھر ہے کہ اگر دوسری سائڈ گاڑی والے نے کھڑا کر لیا تو ان کا ڈور نہیں کھلے گا, واپس جا کے سیٹ کرتے نا. نہیں ادھر نہیں کھڑی کرنی تھی, پیچھے کرنی تھی. یہ مجھے آپ کو نہیں سمجھ آتی باتیں. ہم تو انسان ہیں, ہماری بات میں کوئی چھوٹی سی بات ملا دے. میں یہاں سے ایک میسج دوں کہ جائیے ریسیپشن پہ سسٹر کو یہ کہہ دیں, بس یہاں سے جا کر وہاں جانے میں صرف میری بات میں وہ 2 جملے بھی نہ بڑھے, صرف ٹون بدل دیں. چلیے پوچھتی ہیں آپ کو, بس سمپل بات کی ٹون بدل دے, پھر دیکھیے میری بات وہاں کیسے پہنچتی ہے. اور جب بعد میں کھلے گی میری بات ان پہ, یا ان کو پتا چلے گا میں نے کیا کہا تھا اور کسی نے کیا پہنچایا, تو کتنے دل برے ہوں گے. سمجھتے ہیں نا. زندگی میں ہم تو ساری جنگیں یہ لڑ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہہ دیا اور میرے بارے میں یہ کہہ دیا اور اس نے یہ سمجھا. تو یاد رکھیے یہ ساری باتوں کے بعد اللہ اور اس کا رسول وہ دنیا کی ہر چیز سے اوپر ہے. نہ اللہ کا مقام کوئی پا سکتا اور نہ رسول کا مقام کوئی پا سکتا. ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کی اصل میں خوبی ہی یہ تھی, اور واللہ ان کی کامیابی کی دلیل بھی یہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے تھے, 1 سیکنڈ پیچھے ہو جاتے تھے. اس پہ 20 مثالیں ہیں الحمدللہ. یہ پورا ٹاپک ہے لیکن آج وہ ٹاپک نہیں رکھ رہی نا. لیکن سنیے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے, اس کے دائرے, اس کے زاویے, کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. آج اسی کے اوپر کچھ نے خواہشوں کے نام پہ بہت ساری چیزیں جائز کر دی. آج کا دور ویسٹ میں رہتے ہیں, ویسٹ میں رہتے ہیں, ویسٹ میں رہتے ہیں. چلیے اب آپ آگے نہیں. ساری دنیا کے مسلمان یہ بات مانتے ہیں کہ سود حرام ہے. واللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حرام نہیں, کیونکہ لفظ حرم اللہ الربا ویربی الصدقات. شراب کو تو کئی من چلے کہتے ہیں نا دکھاؤ لفظ حرام کی طرح, لیکن سود پہ 4 گواہیاں تو صرف قرآن میں اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. 4 گواہیاں موجود ہیں. حرام بھی ہے, یمحق اللہ الربا بھی ہے, اور حدیثوں کو کوئی نام بھی مانے تو حالانکہ حدیثوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے. اس کے باوجود اب جب سود سے گزر نہیں پاتے, بچ نہیں پاتے, تو کیا کہتے ہیں, ایک جائز ہے, اتنا جائز ہے, اتنا جائز ہے, یہ ہے ہی نہیں. اور بعض تو من چلو نے کہہ دیا آج یہ سود ہے یہ ہے ہی نہیں, وہ تو اور سود تھا, وہ تو یوزری تھی, اور یہ انٹرسٹ ہے, یہ وہ. میں سود کے خلاف بات نہیں کرنے والی آپ سے اس وقت, میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. یہ سب چیزیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ہے. آپ ناروے میں رہتے ہیں, میں بھی رہتی ہوں الحمدللہ. ہم یہاں کے رولز کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہاں آئے اور آپ کو ان کے کچھ رولز نہیں اچھے لگے, اسٹرکٹ لگے. پاکستان میں رہتے ہوئے عادت نہیں تھی سیٹ بیلٹ باندھنے کی, آپ کو نہیں اچھا لگا, مجھے خود بھی نہیں اچھا لگا شروع میں, لیکن اب اتنی عادت ہو گئی ہے کہ پاکستان جا کے بھی سیٹ بیلٹ باندھتی ہوں تو ان کو نہیں اچھا لگتا. وہ کہتے کیا بات ہے, سب کو پتا آپ امریکہ سے آئی ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے سیٹ بیلٹ باندھنے کی. کیا کریں, ہمیں عادت ہے, ہو گئی نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو مجھے کوئی رول پسند ہے نہیں ہے, مانتے ہیں کہ نہیں؟ عقل دوڑائیں. رات 12 بجے میں کیوں رکوں سٹاپ سائن پہ, میں کیوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں پھر جاؤں, مجھے دور سے دکھ رہا ہے کہ چاروں طرف کوئی نہیں, ریڈ لائٹ ہے, میں نکل جاتی ہوں, میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں کرتے نا. وجہ یہ سیفٹی میئرز آپ کے میرے فائدے کے ہیں. گورنمنٹ کو ہماری دشمن نہیں ہے. کسی ملک کا جو عمومی قانون ہوتا ہے نا وہ عوام کے حق کا ہوتا ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ اس بات کی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو مانیں. اگر آپ اللہ کے قوانین اور رسول کے حکموں کو مانتے ہیں نا تو آپ کو مجھے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے بھی وہ قوانین سارے ماننے ہیں جس میں کوئی اسلام سے ٹکراؤ نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. کسی ادارے میں چلے جائیں, جہاز میں بیٹھ جائیں, آفس میں چلے جائیں, آپ کو ماننا ہے. مثال دیتی ہوں آپ کو, اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو پاکستان سے ویزا لگوانے کا امریکہ کا, آپ کو پتا ہے کہ امریکن ویزے کی کتنی نہ سمجھ میں آنے والی شرط ہے جو آج تک میرا لئے سارے ویزا ہولڈرز کو نہیں سمجھ آئی. اور وہ کیا ہے پتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ بایاں کان ننگا رکھنا ہوتا ہے. یعنی وہ کون سی پکچر چوز کراتے ہیں کہ وہ آپ کا دوپٹہ تو ہر سائڈ پہ کر کے سر پہ کچھ بھی لے لے, لیکن یہ بایاں کان ہے اس کو پورا کھول کے تو یوں کی پکچر کھینچتے ہیں. اب اللہ جانے کان پکڑنے جاتے ہی ہمارے کیا کرنا ہے.
کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جو لوگ بھی امریکن ایمبیسی میں جائیں گے ان کو کان ننگا کر کے تصویر کھچانی پڑے گی. اب کوئی بندہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پسند، تو وہ کہتے ہیں آپ ہی ہمیں نہیں پسند، ہم نے تو آپ کو کوئی انویٹیشن نہیں بھیجا کہ آپ امریکہ ضرور آئیں. کوئی کہتا ہے مجھے تو ڈالر بل ہی نہیں پسند امریکہ والوں کا، یہ انہوں نے کیا بابا لگایا ہوا اس کے اندر، یہ اس کے اوپر تصویر کس کی لگی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پسند، تو میں تو آج کے بعد ڈالر سے نہ رکھوں گا، نہ لوں گا، نہ کاروبار کروں گا، جہاں لفظ ڈالر آ گیا میں وہاں سے نکل گیا. ہے نا مثالیں؟ تو جب دنیا کی چیزوں کی مثالیں مجھے آپ کو سمجھ آتی ہیں تو پھر باقی کاموں کی کیوں نہیں آتی؟ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول. یاد رکھیے دین اللہ کا حق ہے، اللہ نے رسولوں کو اس میں اپنی طرف سے ریپریزنٹیٹو بنایا. دو باتیں یاد رکھیے گا، جو کرنا ہے دین کے نام پہ اور جو نہیں کرنا، دونوں کی دلیل چاہیے، کرنے کی بھی رکنے کی بھی. مثلاً ابھی دیکھیں نا کہ ہم ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں نا، دلیل موجود ہے نا، تو وہاں رکنے کی دلیل ہے، تو ساتھ ہی گرین لائٹ اور آپ رک جائیں تو بھی جرم کریں گے، آپ ٹکٹ پھر بھی مل جائے گا کہ پیچھے سے ہارن آتے جائیں گے کہ گرین لائٹ جل گئی اور آپ کیوں نہیں جا رہے. تو جس طرح کسی ملک کے قانون کو ماننے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے نا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین جس کو کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا اور اس کا نام اسلام رکھ دیا. یہود کہتے تھے اگر یہ آیت سورۃ مائدہ کی شروع کی آیت ہے، غالباً 6 نمبر ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی یہ آیت قرآن کی بجائے تورات میں ہوتی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے فنش کیا، پورا کر دیا، کمپلیشن تم پہ ہو گئی، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے تم تو مناتے، ہماری تو اس دن اصلی عید تھی، یوم العرفہ تھا، اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. تو دین میں میری آپ کی مرضی نہیں چلے گی. سوری ٹو سے دس، ہم اپنے گھر میں کسی کی مرضی نہیں چلنے دیتے. بہو آ جائے ہم کہتے ہیں اس گھر میں میری مرضی چلے گی کیونکہ پچھلے 20 سال سے میں اس گھر کو چلا رہی ہوں. ہمارے گھر میں کوئی ایک نیا بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں آپ کو میری سننی پڑے گی، میں آپ کی نہیں سنوں گی. تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب یہ ساری بات تو میں نے آپ کے ساتھ رکھ دی. اب آپ دیکھیے، جب میں نے قرآن اور سنت میں کچھ نہ پایا تو میری عادت ہے کہ میں سارے ریسورسز چیک کرتی ہوں. تو مجھے آپ کے گوگل پہ بہت کچھ ملا ربیع ثانی میں کرنے کو. یہ تھوڑا سا آپ کو اس لیے دکھانے لگی ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے یہ چیزیں جاننی کتنی آسان ہے. یہ دیکھیے ایک سلائیڈ ہے ہمارے سامنے اسکرین پہ، 12 ربیع الاول کے لیے خاص وظیفہ. انشاءاللہ نیک بیٹا پیدا ہوگا. اس دن ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں اور اللہ بیٹے عطا کرتا ہے. وظیفہ نہیں دیا میں نے آپ کو، ادھر آپ شروع کر دیتے، آپ نے کہا کر لو کیا حرج ہے، ہو ہی جائے بیٹا. اب یہ سلائیڈ مجھے آپ کے گوگل سے ملی، آپ بھی جا کے لکھیں ربیع ثانی، بس لکھ دیں اور امیجز کو کلک کریں تو یہ آ جائیں گے سارے. کس نے یہ دیا حکم؟ اور جو آپ کو آج میں نے فرق دکھانا ہے نا، جو اس اپنے اسی ٹاپک کی روشنی میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اس کو نظر میں رکھیے گا. جب بھی کہیں کوئی چیز آپ کو ملے، میں یہاں بیٹھتی ہوں، اللہ نے جب بھی توفیق دی، ہفتے کے ہر دن ہی کوشش ہوتی ہے میں آپ سے کوئی بات ادھر آ کے کہوں نا کہ یہ کریں یا نہ کریں، تو آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ ریفرنس پلیز. آپ کو جتنی بھی سلائیڈز دکھائیں گے نا، آپ اس سب پہ نوٹ کیجئے گا کہ ریفرنس کدھر ہے. اب جو بات کوئی بندہ کچھ بھی کہہ کر کہیں نیٹ پہ ڈال دے تو کیا آپ اس کو دین کہیں گے؟ ذرا نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ربیع الاول کے وظائف، جس نے یہ عمل کر لیے اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی. اب عمل نہیں آپ کو بتا رہے، پھر تو دنیا سے حاجتیں ہی ختم. بیٹے والوں کو بیٹے مل گئے، بیٹیوں والیوں کو بیٹیاں مل گئیں، بچیوں کے گھر آباد ہو گئے، شوہر کی جاب بڑھ گئی، کچھ بھی، پھر تو وظیفوں سے سب کچھ کر لیں. بلکہ اسی کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ مجھے چیز ملی، وہ ادھر نہیں ہے، میں شیئر کرتی ہوں. ایک بہت ہی معروف ہوئی تھی کہ جس نے کسی کو ربیع الاول کے مہینے کی خبر دی اس پہ جنت واجب ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے، اگر یہ حدیث ہے تو نبی نے کہی نا، تو یہ تو نہیں کبھی ہوا کہ نبی بن کے اور ابو بکر نے نہ سنا ہو، کیونکہ ڈے 1 سے آپ کے ساتھ تھے اور آپ ہی کے ہاتھوں میں جان دی ہے نا. اب مجھے بتائیے، بلال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے بے ہوش ہو رہے ہیں،
آپ کے بعد جب اذان دیتے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے اور دوبارہ ادھر منہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد جب اذان دیتے ہوئے ادھر دیکھا اور آپ نہیں دکھے یا آپ وہاں نہیں تھے تو بے ہوش ہو گئے، اذان دینی چھوڑ دی، کہتے میرے سے نہیں دی جاتی۔ کیا یہ حدیث ان کو نہیں پہنچی؟ حضرت بلال پٹ رہے ہیں اپنے آقا امیہ کے ہاتھوں اور بھاگے بھاگے جاتے ادھر ابو بکر، کہتے بلال میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ربیع الاول آنے والا، تو پھر جنت تو مل جانی ہے، جو کہتا امیہ اس کی مان لو۔ قربانیاں کیوں دی صحابہ نے؟ مجھے تو صرف ایک سوال نہیں آج تک لوگوں سے سمجھ آیا پوچھنا کہ یہ بتائیے اگر اتنا شارٹ کٹ والا دین آسان تھا آج ہمارا، تو پھر صحابہ کی قربانیاں کہاں گئیں؟ آپ کی ہجرتیں کہاں گئیں؟ گھر کا پورا مال لانا کدھر گیا؟ بیوی بچوں کو رلانا کدھر گیا؟ بی بی سمیہ کا اپنے جسم کو 2 حصوں میں چرانا کدھر گیا؟ بلال کا پتھروں پہ لٹایا جانا کدھر گیا؟ کیا ان کو نہیں پہنچتی تھی یہ باتیں؟ کوئی بھی کہہ رہا ہے اوے جو مرضی کرو بس میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور ایک اچھے سے اسپیکر ہے، اگر آپ اردو سننا چاہتے ہیں کسی بردر کی آواز میں تو فیضی آتا ہے ان کے اینڈ پہ، ایڈوکیٹ ہیں وہ، بیسیکلی ایڈوکیٹ ہیں اپنے پروفیشن سے۔ بردرز کو سننے کے لیے اگر کچھ آئے تو اچھے بردر ہے، تو میں ان کا ایک ایسی چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا تو سن رہی تھی، کہنے لگے یہی بات پہ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ سب کچھ آسان ہوتا تو کیا ہوتا، تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ایک بھائی اتنے ہوشیار نکلے کہ ابھی ربیع الاول کے آنے میں 2 مہینے تھے تو واٹس ایپ پہ ایک میسج بنایا اپنے سارے کانٹیکٹس کو بھیج کے کہتے ہیں تمہیں میں سب کو اس سال کے ربیع الاول کی خوشخبری دیتا ہوں، گواہ رہنا میں نے 60 دن پہلے تمہیں خبر دی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا جو سب سے پہلے دے گا، تو اب تم سب کو میں نے دے دیے تو میرے پہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا اگر اس طرح آسان ہوتی تو میں تمہیں ساری زندگی کے جتنے بھی ربیع الاول آنے ہیں نا اس کی خوشخبریاں دیتا ہوں۔ کیا آسان تھا؟ دیکھیے یاد رکھیے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فضیلت قرآن انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو صبح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے پاس دلیل ہو کر آئے گی، کچھ اس قسم کا نام ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے روزانہ 500 مرتبہ۔ اب آپ دیکھیے یہ سلائیڈ آپ کے دنیا میں عام کی جا رہی ہے نیٹ سے، ربیع ثانی کا وظیفہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام۔ نوٹ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی۔ نمبر 2 پورے دن میں 500 مرتبہ دور خضری پڑھیں، اب یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے پورے ماہ میں 3 روزے۔ چوتھا عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب امام الانبیاء۔ اب یہ کون ہے مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی پوری امت اور سرتاج اولیاء حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ اس کے نیچے ریفرنس کیوں نہیں ہے؟ 3 وظیفے ربیع ثانی کے بنائے ہوئے یا ہیں اگر، دلیل کوئی نہیں۔ دیکھیے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، جائیے کھیوی پہ ایک جوس کا ڈبہ اٹھائے، دودھ کا ڈبہ اٹھائے، آپ کوئی چیز اٹھائے، کسی کے اوپر انگریڈینٹس نہ لکھے ہوں تو آپ لیں گے؟ کمپنی کا نام نہ لکھا ہو تو آپ لیں گے؟ یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، جوتیاں پہنتے ہیں، کیا کسی نام کے بغیر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ لے جاؤ، یہ گل احمد کی لون ہے، بس اس پہ گل احمد کا نام نہیں لکھا، لیں گے؟ اس پڑھے لکھے دور میں اتنا آسان ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کو سمجھنا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نکالوں سے ہوشیار رہیے، ملتے جلتے ناموں سے ہوشیار رہیے، اسی طرح سے آپ کے میرے لیے اس میں کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب دنیا کی چیزوں میں ہم اتنے شوق سے یہ سب کچھ لے لیتے ہیں تو باقی چیزوں پہ ہمیں کیوں نہیں لینا؟ مجھے کسی نے ایک سلائیڈ بھیجی، آپ لوگوں کو بھی شاید کہیں پہنچی ہوگی، میں پڑھ کے سناؤں، سر تو شرم سے جھک گیا تھا، لیکن خلاصہ اس کا کیا ہے سننے والوں کے لیے بھی، اور وہ کیا ہے کہ ایک چائنیز بردر ہیں چائنا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلمان بردرز آتے ہیں اور وہ مال بنواتے ہیں اور ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جعلی کسی بھی کمپنی کا سٹیکر لگا دے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو جعل سازی ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ہم ان کو کھانے کی آفر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں سوری ہم یہاں سے نہیں کھا سکتے کیونکہ مسلمان پورک نہیں کھاتے۔
تو ان کا سوال کیا تھا، کیا جعلی مورے بنوا کر چیزوں پہ لگوانا یہ حرام نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ہے اصل میں مسئلہ ہمارا آج، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ہم آدھے دین کو مانتے ہیں اور آدھے دین کو نہیں مانتے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے جس چیز میں چاہیں اسلام پہ لے آئیں، جس چیز میں چاہیں نہ لے آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ مین میڈ ہو سکتی ہیں، ان کا بنانے والا اللہ نہیں، ورنہ نام تو ہوتا نا۔ آج کسی ملک میں کوئی ایک قانون بنا کے کھڑا ہو جائے، کوئی پولیس مین کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے اور کہتے میں ہوں نا، میں پولیس مین ہوں، کدھر ہے دکھاؤ، نکلی ہے، کتنی سزا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک طرف تو یہ ہوا آج امت میں، دوسری طرف پتہ کیا ہوا ہے، اللہ کی محبت کے نام میں خود پسندیدہ طریقے۔ ابو بکر کو وہ طریقہ نہیں سمجھ آیا اللہ سے محبت کا، اور عمر کو نہیں آیا، علی کو نہیں آیا، ان کو 3 طریقے سمجھ آئے ہیں جو میرے محدود سے علم ہے، واللہ 3 طریقے تھے صحابہ کے اور نبی کے۔ ایک ان کا طریقہ تھا قربانی کا، قربان ہونا جانتے تھے عملی طور پہ۔ دوسرا ان کا طریقہ تھا ہجرتوں کا، چھوڑتے تھے اپنی من پسند چیزیں، چھوڑتے تھے اللہ کے رستوں میں۔ اور تیسرا ان کا جو طریقہ تھا نا، وہ باتوں سے زیادہ عمل کی اطاعت، سمینا و اطعنا، عقلیں جھک جاتی تھی، ان کے ہاتھوں سے جام ٹوٹ گئے کیونکہ شراب حرام ہو گئی۔ عقل نہیں استعمال ہوتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، کیونکہ جو بات مانتے ہیں نا اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، کہتا ہے جو آپ نے کہا تھا وہی کیا، دیکھیں چیک کریں، ہاں بھی کہا ٹھیک ہے۔ ہم مرضیاں اپنی کرتے ہیں، باتیں اپنی مانتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تب کچھ تو کریں گے، اب ربیع الاول میں کیا تو ربیع ثانی میں بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ سلائیڈ میں نے جان کے آپ لوگوں کے لیے سیو کرائی ہے، صرف ایک بار 10 منٹ کی محنت اور محبوب، یہ دیکھیں ذرا قدموں کیسے لکھا ہوا ہے، قدم لفظ بھی غلط ہے، اور وہ دیکھے محبوب جوتیاں پکڑ رہا ہے، آپ کی خود الٹا ہو رہا ہے۔ یہ ہے آج ہمارے دین کا حال۔ ہم وظیفوں سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو عمل سے صحابہ نے کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ سیدھی سی بات ہے، جہاں کچھ کیا وہاں کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم گرتے تھے صحابہ کرام بھی انہی جگہوں پہ قدم رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کو انہوں نے صرف نعتوں میں نہیں رکھا ہے۔ ایسی سرچ کرتی ہوں میں، جان کے کرتی ہوں کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر ہی تو مجھے پتہ چلے گا۔ تو ایک چھوٹا سا 2-3 منٹ کا کلپ تھا، اگر اس میں اتنا شارپ میوزک نہ ہوتا تو میں آپ کو یہاں ضرور سناتی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2016 میں کسی جگہ کا نام لیا ہوا تھا کہ وہاں لوگوں نے ربیع الاول میں کیا کیا۔ جوان لڑکے یا جوان ہوتے ہوئے لڑکے، میرا خیال ہے 15-16 سے لے کے جوان بڑے بھی تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، مجمع تھا کھلی روڈ پہ، اور ایک پوری گاڑی ہے، بس اوپن ٹریک ہوگا، مسجد نبوی کا پورا ایک ماڈل ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور ہیں، اور اس کے پیچھے وہ لڑکے ہاتھوں میں نا، جیسے کبھی آپ نے کسی پاکستان میں مہندی شہندی کے موقع پہ لڑکوں کو وہ ڈانس کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس طرح سے پٹ کے رومال سے تھے تو ایسے ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے نا کوئی ڈانس کرتے ہیں، اور ایک بندہ نعت کیا پڑھ رہا ہے، نعت ہی پڑھ رہا تھا میرا خیال ہے، جو نعت ہی ہوتی ہے وہی بات، ربیع الاول میں جشن ہے نبی کی آمد کا اور ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس میں سے واللہ ان کا عمل جو اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ شدید میوزک تھا اس میں، اور جب اس کو ایک دم دیکھا نا تو مجھے لگا کسی کی مہندی کا کوئی سین ہے، جیسے ہمارے ہاں لڑکے لڑکیاں دھمالے ڈالنے چلتے ہیں نا، کبھی آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو کیسے جسم ہلانے لگے، اس طرح کر رہے تھے وہ لڑکے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہے تھے۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو یہ 23 سال کی مشکلوں کی کیا بات تھی۔ میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ کے نبی کو نہیں دکھ رہا کہ امت کیا کر رہی ہے، ہمارا تو وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو وہ صبر نہیں، ہم نے تو کچھ دین کے لیے کیا بھی نہیں ہے، ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو جس نے ایک ایک پھول لگایا، جس نے چمن بنایا، اس کو کتنا صدمہ ہوتا۔ اور اگر مان لیجئے کہ اللہ کے نبی کو سب پتہ چل رہا ہے وہاں آپ کے قبر مبارک میں کہ امت کیا کرتی ہے، دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی کو پتہ چلتا ہے اور ان کو وہاں رہ کر بھی غیب کی خبریں مل رہی ہیں، مان لیتے ہیں، تو کیا یہ امت کی اچھی خبریں جا رہی ہیں؟ یہ امت پٹتی دکھتی، امت روتی دکھتی، امت دین سے دور ہوتی دکھتی، کیا یہ خبریں اللہ کے نبی کو خوشیاں دے رہی ہوں گی؟ کبھی تو ہم سوچیں، کبھی تو اس کے بارے میں سوچیں۔
آج امت نے اس دین کی کیا دھجیاں اڑا دی. ہم تو واللہ ہی کسی چھوٹے سے ملک کے قانون کے ساتھ بھی وہ نہیں کرتے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ کر دیا. اور اگر کوئی اس بارے میں بات کرے کہتا دیکھا یہ نہیں مانتے، یہ کچھ اور ہے، ہم یہ ہیں. اگر کسی کو نور القرآن کے بارے میں بھی شبہ ہے نا کہ نور القرآن ہے کیا، کیونکہ بڑے لوگوں کے مزے کے کمنٹس آتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. واللہ ہی اللہ کی قسم یہاں بیٹھ کے یہی کہوں گی کہ ہم وہی ہیں کہ جو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ہے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اگلی بھی آیت ایسی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. جہاں اللہ کے نبی کی کوئی بات آ گئی سر آنکھوں پہ. اس کے بعد بات سونے کی ہو چاندی کی ہو، وہ کسی کی بات ہے، وہ میری آپ کی بات ہے، اچھی ہے تو عزت کریں. ہم اپنی تفسیروں میں اتنے کوٹس شیئر کرتے ہیں، کئی اچھے اقوال میں خود کرتی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں گروپس میں مجھے کسی کا کوئی اچھا کال، کوئی اچھی بات، کوئی گولڈن سینگ، اقوال زری دکھتا ہے، میں کرتی ہوں. بٹ میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو حدیث کہہ دوں. تو یہ جرت ہے. اگر یہ باتیں اچھی بھی ہیں نا تو یہ اچھی باتیں ہیں، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا. اور حقیقت میں جس بات پہ اس موضوع کو تھوڑا سا ریپ اپ کر کے اب آپ کو دوسرے ٹاپک پہ لے کے جانا چاہتی ہوں، وہ کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، جو بھی 5 ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا حب نبی اور نبی سے محبت کے دعوے پورے ہو جائیں گے؟ یہ تو آپ کا میرا ذاتی فعل ہے. کسی کی بات وہ کہنے لگے، ایک عالم تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے تم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تم نے اپنی زکوٰۃ دے دیا، تو کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ سب کر کے تم دیندار ہو گئے ہو؟ تو جو آدمی تھا اس نے کہا جی میرا خیال ہے کہ میں دیندار ہو گیا ہوں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ معذرت کے ساتھ نماز آپ نے اپنے لیے پڑھی، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اس کے ساتھ، نہ پڑھتے تو پکڑے جائیں گے. روزہ رکھا آپ کو تقویٰ مل جائے گا، زکوٰۃ آپ نے دی، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ تینوں آپ کے ذاتی تقاضے ہیں. دیندار بندہ کب ہوتا ہے؟ یعنی اب یہ ایک جیم ہے اس لیکچر کا، حقیقی دینداری کیا ہے. ٹائم کٹ کر دوں، یہ میری خیر خواہی نہیں ہے. دین ہمیں کارآمد بناتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثْ، وہی بچے گا جو لوگوں کو نفع دے گا. سورۃ رات کی آیتیں اس پہ لیکچر سن کے دیکھیے کہ بندے کا خون گرم ہو جاتا ہے. جو بندہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ حاجی بھی ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ دیندار نہیں ہے. دینداری اللہ کے نبی کی کیا تھی؟ میں آپ سے ہی پوچھ لوں. آپ ذرا سا سیرت میں جھانکے، یہ دیکھیں اتنی پیاری کتاب ہے، ہر ہفتے ہم پڑھتے ہیں، 4 دن ہفتے میں اس کی باری ہوتی ہے، صرف 15 سے 20 منٹ کا ایک سلاٹ ہوتا ہے. محسن انسانیت پڑھ کے دیکھیے، انسانیت کے محسن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان تھا، اندر بیٹھ جاتے حجرہ عائشہ میں، ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں 500 دانے کی دیتے، ایک خود پکڑتے، ایک وظیفہ وہ کرتی، ایک یہ کرتے. اللہ کی قسم فائدہ ہوتا، اور اگر وہ کرتے تو میں آپ سے سب سے پہلے اور آپ مجھ سے پہلے کرتے. آسان ہوتا ہے. یہ کیا مشکل ہے؟ ہاتھ کی تسبیح کیا مشکل ہے؟ اصل تسبیح وہ ہے جو اللہ نے 2 قرآن کی آیتوں میں اپنے نبی کو گئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. راتوں کو قیام اللیل، راتیں جاگیں اللہ کے آگے، جاگا کرو، کچھ نہیں تو آدھا نہیں، تھوڑا نہیں. قم اللیل الا قلیلا. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ایمان والوں کی راتیں بستروں پہ کڑوٹے لے کے نہیں جاتی، وہ اٹھ کے جاگتے ہیں، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں. امام بخاری کو کسی نے ایک رات ان کے ساتھ رہ کر دیکھا تھا، شاید 60-70 بار ہڑبڑا کے اٹھ رہے تھے. آنکھ لگتی تھی، پھر کچھ پڑھنے لگ جاتے تھے، کسی مسئلے کی تحقیق میں تھے. امام مالک یا امام احمد کا واقعہ، پوری رات ایک دوسرے امام کے گھر رہے، صبح اٹھ کے بغیر وضو کے فجر پڑھنے چلے گئے. 2-3 اور باتیں بھی دوسرے امام کی بیٹی نے نوٹ کی. ہم نے تو ان کی بڑی تعریف سنی تھی کہ بڑے نیک عالم ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ صبح اٹھ کے بغیر وضو کی نماز. اور دن میں قیام النہار کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ، فانذر، اور ڈراؤ، وارن. ڈرانے میں یہ نہیں ہوتا کہ سب کو غصہ دو اور کرو، انذار کیا، تڑپو، رو، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، اگر میں اس طرح مر گئی اور لوگوں تک خیر نہ پہنچائی تو کیا بنے گا. اور پھر ایسے کھڑے ہوئے، شروع دور کی صورتیں، سورہ مزمل اور مدثر مکی دور کے آغاز کی ہیں. اور جب کھڑے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے کہ 23 سال بیٹھے ہی نہیں ہیں.
قرآن گواہی دیتا ہے، سورۃ کہف کھول لیں یا سورۃ شورى کھولیں، ایک اور بھی جگہ کہیں ہے، وہ مجھے نام یاد نہیں، ایک جگہ فلعلک ہے اور ایک جگہ لعلک ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ہر جمعے آپ پڑھتے ہیں یہ آیت اللہ کے حکم سے، فلعلک شاید کہ آپ، باخع یہ ہے بخا، ہاتھ سے دیکھے میرے، آپ تو خود کو ذبح کر لیں گے. بخا اور ذبح ایک ہی چیز ہے، یعنی اتنا کڑنا لوگوں کے حال پہ، اتنا لوگوں کی جہالت پہ کڑنا کہ لگتا ہے کہ ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا. کس بات پہ؟ لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس حدیث پہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اسف کہتے ہیں ایسا غم جو گھلا دے، جس کو آپ کہتے ہیں روگ ہی لگ گیا، جو حضرت یعقوب کو لگا تھا اپنے بیٹوں کا. وہاں بھی آتا ہے یا اسف علی یوسف. تو مجھے آپ کو جو اگر درد ہے نا لوگوں کا، تو میں اپنی ذاتی عبادت پہ کفایت نہیں کروں گی. یاد رکھیے گا زندگی میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے.